وہ ظلم نہیں بھولے، شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے۔ بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، 2014 کے دسمبر کی 16 تاریخ کو 6 دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول میں پشاور کے اندر جو دہشت گردی کی، آج تک وہ ہم لوگ نہیں بھولے۔ وہ ہماری تاریخ رقم کر چکی ہے، اس دن کو لکھ چکی ہے۔ دعا ہے کہ ایسا دسمبر ہماری زندگی کیا، ہماری نسلوں کی زندگیوں میں بھی دوبارہ نہ آئے۔ وہاں پہ دہشت گردوں نے وہ بچے جنہیں جام شہادت پینا پڑا، ایسے بچوں کی تعداد جو 148 سے تجاوز کر چکی تھی، اور اس وقت وہاں پہ جو زخمی ہونے والے طلباء تھے ان کی تعداد 121 کے قریب تھی۔ آج تک تاریخ نے ایسے قلم سے وہ تاریخ لکھی ہے کہ وہ کبھی بھی رہتی دنیا تک ہمارا ملک نہیں بھلا سکتا۔ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جن کے وہ لال تھے، جن کے وہ سہارے تھے، جن کی وہ امیدیں تھیں، جن کی وہ کرنیں تھیں، جن کے وہ آسرا تھے۔ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان بچوں کو اور ان بچوں کی ماؤں کو کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پیش کیا ہوا تھا۔ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ملک کے جو محافظ ہیں، ملک کے جو نگہبان ہیں، ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جو جام شہادت نوش کر گئے ان کو تو بارہا لاکھوں سلام۔ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ آرمی پبلک سکول میں 2014 کے 16 دسمبر کے اندر سانحہ آرمی جو کہ پشاور کے اندر واقع ہوا، اس کے اندر وہاں پہ پرنسپل طاہرہ قاضی اور ان کے ساتھ جو باقی کا سٹاف تھا، ان سب کو اس ہدف کا نشانہ بننا پڑا، اور وہ بھی یہاں پہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں ہے، بلکہ 148 بچے جو کہ شہید ہوئے، 148 بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے کے ہمارے ملک میں نوجوان اٹھیں گے، ابھریں گے، پیدا ہوں گے۔ اور دشمن کو یہ بھول ہے کہ انہوں نے ایک ہی دن حملہ کر کے 148 ہمارے جوانوں کو، بہادروں کو، نوجوان تھے لیکن وہ آگے چل کے بہادر بننے والے تھے، وہ ملک کے رکھوالے بننے والے تھے، وہ ملک کے ہیرو اور لیڈر بننے والے تھے کہ جنہیں جام شہادت پلا دیا گیا۔ اب مجھے ایک مولانا صاحب خیرپور سندھ سے تھے، مولانا علی شیر صاحب، انہوں نے ایک بیان میں فرمایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ شہید کے ایک ایک قطرے سے پتہ نہیں کتنے کتنے غازی پیدا ہوتے ہیں۔ تو دشمنوں، تمہاری یہ بھول ہے کہ تم ہمارے 148 بچوں کو شہید کر کے ہمیں ناکام کرنا چاہ رہے ہو۔ بالکل، یہ ملک ہمارے بڑوں نے جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، ہم تو ان کی قربانیاں ابھی تک نہیں بھولے، ہم تو ان کی جان نثاری کے واقعات ابھی تک نہیں بھولے، ہم تو تاریخ کے وہ اوراق نہیں بھولے۔ اور یہ تو پھر بھی 2014، یہ تو ہمارے ہاں کل کی بات ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ انہوں نے اپنا مال، جان، وقت، عزت، آبرو سب کچھ لٹا دیا تھا۔ تو ہم جب ان کو نہیں بھول سکے تو یہ 6 سال پہلے کی، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں۔ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو کہ جنہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اپنے ارادوں کو اور مضبوط بنا کے ہمارے سکول کے، ہمارے تعلیمی نظام کے بہتری کے لیے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اپنا جو بھی بچہ آتا ہے اسے ہمارے سامنے سکولوں میں لایا جاتا ہے، اور اسے ایک ہیرو، اسے ایک لیڈر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور میں جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے تھے، آج بھی وہ میں اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے یہ چھوٹے بچے
وہ جو خواب ہم بڑے بچوں کے دیکھ رہے تھے ہمارے یہ چھوٹے بچے خواب پورے کریں، اور ہم انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ان بچوں کے یہ خواب پورے کریں گے۔ جو ملک کے محافظ ہیں ہم ان کے محافظ ہیں، جو دین اسلام کے محافظ ہیں ہم ان کے محافظ ہیں۔ اگر ملک میں کہیں سے بھی کوئی آنچ آتی ہے تو اس کا دفاع ہر ایک پاکستانی کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اگر کسی سپاہی پہ کوئی آنچ آئے گی تو ہم اس کا دفاع کریں گے۔ اگر اسلام کے کسی بھی شعبے میں آ کے کوئی آنچ آئے گی تو انشاءاللہ جہاں تک ملک ہمیں عزیز ہے وہاں تک اسلام بھی ہمیں عزیز ہے۔ جہاں تک ملک کی حفاظت ہم کرتے ہیں، کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ دین اسلام جس کی بقا کے لیے، جس کے حصول کے لیے، جس کی بلندی کے لیے اس خطے کو، اس پاکستان کو آزاد کیا گیا تھا، انشاءاللہ ہم اس خطے پر بھی جان نچھاور کر دیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، یہ بات عیاں ہے دنیا پر۔ ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ ہماری خاک سے خوشبو وطن آئے گی، ہماری خاک سے خوشبو وطن آئے گی، ہمارا خون اس مٹی کے رنگ میں شامل ہے۔ آخری دم تک انشاءاللہ العزیز ہمارا خون، ہماری سانسیں اس وطن کی سلامتی کے لیے، اس دین کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ رہیں گی۔ اور جب تک جسم میں جان ہے، جب تک جسم میں سانسیں ہیں، تب تک انشاءاللہ ملک کی بھی حفاظت کریں گے اور دین اسلام کی بھی حفاظت کریں گے۔ کون سا دین؟ جس دین کو حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور ہم تک جس حساب سے آپ علیہ السلام نے اسے پھیلایا اور آگے لوگوں تک پہنچایا، اور ہم تک وہ دین اسلام پہنچا، انشاءاللہ بفضلہ تعالی اسی دین کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ جس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے ننھے پھولوں نے قربانی دی، اور انہوں نے ثابت کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو باور کرا دیا، انہوں نے ہمارے لیے ایک نشانہ سبق بنا دیا۔ انہوں نے کہا او لوگو، تاریخ یاد رکھے گی، ہمارے صفحات بھر جائیں گے، ہمارے اوراق بھر جائیں گے، ہماری کتابیں بھر جائیں گی، خون سے رنگین ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھنا ہماری شہادت، ہمارا بچپن، ہمارا یہ تعلیمی نظام، یہ آپ سب کے لیے عبرت ہے۔ میرے دوستو، آج ہم ان بچوں کو اگر آج تک نہیں بھول سکے تو انشاءاللہ قیامت تک بھولیں گے نہیں۔ اللہ پاک سرخرو کرتے ہیں ایسی قوموں کو جو قومیں خون پیش کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہیں۔ سلام عقیدت وہ مسلمان جو اسلام کی خاطر اس دنیا سے چلے گئے، اور سلام عقیدت ان نوجوان بچوں کو، ان معصوم بچوں کو جو دن دہاڑے صبح کے وقت 6 دہشت گردوں کے ہاتھوں پشاور کے اندر تعلیمی نظام کے اندر، تعلیمی سلسلے کے اندر، تعلیمی ادارے کے اندر جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ پاک ان کے وسیلے سے، ان کی شہادتوں کے رنگ کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے دین کے لیے اور ہمیں ہمارے ملک کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔